عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہ بحث اٹھائی کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور اگر یہ ایک کتاب ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا۔ کیونکہ کسی کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال قائم کیا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اگر یہ چیز مبہم رہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، بھائی آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی ہے، مصنف نے کتاب لکھی، پریس سے کتاب آئی، کتاب پر نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ مصنف اعلان کر دیتا ہے موضوع کیا ہے، قاری سمجھ جاتا ہے موضوع کیا ہے، کتاب کا مفسر شارح سمجھ جاتا ہے موضوع کیا ہے۔ 1400 برس گزر گئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کو، اور ابھی یہی طے نہیں ہو پایا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ قابل غور بات ہے، کسی مفسر کو علمی سرمایہ گزاری کرنی پڑے اس سوال کے جواب میں تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے انسان۔ میری طالب علمانہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، از اول تا آخر قرآن مجید کا موضوع توحید ہے۔ یہ جملہ میرا پرانا ہے مگر ہمیشہ دہراتا رہوں گا۔ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، اور زندگی کے اور اس کائنات کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو قرآن مجید نے اسی ایک اصل و اساس، اسی ایک موضوع سے جوڑ کر حل کرنے کی کوشش کی۔ لفظ کوشش بھی مناسب نہیں ہے یہاں پر، یہ تعبیر قرآن مجید نے حل کیا ہے، سبحان اللہ، اصل و اساس توحید ہے۔ تمام مسائل جتنے بھی زندگی کے مسئلے ہیں، چھوٹے بڑے، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ہر مسئلے کو قرآن مجید نے توحید حق سمجھی کی روشنی میں حل فرمایا ہے۔ چاہے سیاسی مسئلے ہوں، اقتصادی مسئلے ہوں، اخلاقی مسئلے ہوں، روحانی مسئلے ہوں، مادی مسئلے ہوں، جتنے بھی مسئلے ہیں، زمین و زمان کے جتنے مسئلے ہیں، لا مکان کے جتنے مسئلے ہیں، لا زمان کے جتنے مسئلے ہیں، اس جہان کے اس جہان کے تمام مسئلے قرآن مجید نے توحید کی روشنی میں حل کیے ہیں۔